بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله. اطلبوا الجنة جهدكم في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے بھائیو، اللہ اس دنیا کا تنہا خالق وحدہ لا شریک مالک ہے. اللہ وہ ذات ہے جو ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء الاول بلا بدایہ. ایسا اول، ایسا پہلا جس کی ابتدا کوئی نہیں. وہو الآخر لیس بعد شیء، اور ایسا آخر جس کی انتہا کوئی نہیں. اللہ وہ ذات ہے جو نہ انسانوں کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ نبیوں کا محتاج ہے، نہ رسولوں کا محتاج ہے. وہ تھکن سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، مذاکرات مشاورات سے پاک ہے. اتنی بڑی کائنات چلتی ہوئی، اڑتی ہوئی، تیرتی ہوئی، اتنی بڑی کائنات کا خالق و مالک، علم قدرت رکھنے والا، نہ وہ کبھی تھکا، نہ کبھی وہ ہارا، نہ اس نے کبھی خطا کھائی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آیت اس دور کی نشاندہی کرتی ہے جب اس دھرتی پہ کچھ نہ تھا. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. اللہ نے فرمایا میں نے دو دریا پیدا کیے. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. دونوں میں پردہ لگا دیا، نہ میٹھا پانی کڑوے میں جا سکے، نہ کڑوا پانی میٹھے میں جا سکے. یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے پیدا کیا. كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِ. اور اللہ نے ہمارے لیے دو راستے کھولے ہوئے ہیں، اچھائی کے بھی، برائی کے بھی، ایمان کے بھی، کفر کے بھی، کہ جاؤ جس طرف جانا ہے. دونوں کا فیصلہ کروں گا فیصلے کے دن. اللہ ہم سے غافل نہیں ہے. اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے دور ہو گئے. اللہ فیصلہ کرے گا فیصلے کے دن. اور جب اللہ بے حیاؤں کو پکڑتا ہے تو ان کی اگلی پچھلی سب برابر کر دیتا ہے. آج کا یہ سارا معاشرہ بے حیائی کی طرف فرق رہا ہے. اگر ہم نے توبہ نہ کی، اسی طرح ہمارے گھروں میں یہ کیبل چلتے رہے، یہ ننگے ناچ چلتے رہے، اور عورتیں اڑیوں ہوں کے بازاروں کی زینت بنتی رہی، اور یہ نوجوان اسی طرح ناچتے پھڑکتے رہے اور گانے پہ دھن دھنتے رہے، اور یہ سود کے عمارتیں بلند دوبارہ بنتی گئی، اور حرام کی کمائیاں جلتی گئی، اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئی. وہ دن دور نہیں ہے جب ان پر بھی قوم لوط کی بجلیاں کڑک نہ جائیں، ان پر بھی قوم عاد کے پتھر برس نہ جائیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے، ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں. یہ معاشرہ بے حیائی کی حدود پر آ چکا ہے. یہ انسانیت کی چادر اتار چکا ہے. یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ جانور بھی نہیں ہے. آج ان سے شیطان بھی شرما رہا ہے. یہ جانور سے بدتر ہیں. یہ زمین پر بوجھ ہے. یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی تھی. یہ آسمان اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا تھا. اور اللہ بے حیائی کو کچھ مہلت دیتا ہے. آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکے، پھر پھینکے، میں بھی سر چلا لوں گا. کیا سمجھ رکھا ہے میری شرافت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہو؟ وہ کب تک تیرا برداشت کرے گا؟ تم نے اس کی زمین کو زنا سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا. شراب سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا. ناچنے والی معزز ہو گئی، وہ دیکھتا رہا. فاسق فاجر آپ کے ہیرو بن گئے، وہ دیکھتا رہا. ظالم حکمران بن گئے، وہ دیکھتا رہا. آخر اس کو بھی تو جوش آنا ہے. تم ہوتے کون ہو میری زمین کو زنا سے گندا کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو زنا سے کالا کرنے والے؟ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. جلدی نہ مچاؤ، میں آ رہا ہوں، میں خود آ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی مشکلات برداشت کی. آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، 2 مرتبہ. ایک 14,000 سال پہلے جب بوڑھا باپ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں میں سیر کرانے کے لیے لے جا رہا ہوں.
یہ نہیں پتا کہ چھری کے نیچے گزارنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اور جب بیٹے کو الٹا لٹایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب الٹا لٹایا، جس طرح کسائی بکرے کے ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح ہاتھ باندھے اور الٹا لٹایا، اور آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ آسمان کے فرشتے رونے لگے اور اوپر آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کیا اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد 14,000 سال بعد جب میرے نبی طائف میں بھاگ رہے ہیں اور پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگایا ہوا ہے اور پیچھے پتھر مار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرتے ہیں پھر بھاگتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر بھاگتے ہیں، پھر زید بن حارثہ کے باغ میں پناہ لیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں آج اللہ میرا گلہ کرنے سے تجھے دل چاہتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آج تو یہ کفار پہ عذاب آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے تو ان کو معاف کر دے، مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلیں جو ان میں نسلیں آئیں گی وہ اسلام قبول کریں گی، وہ مسلمان ہوں گی، مجھے امید ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میں 2 منٹ محرم کے حوالے سے 2 منٹ بیان کر کے اس میں ختم کرتا ہوں۔ جب حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر یزید کے پاس آیا تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے چھڑی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ ماری اور پھر دوبارہ پھر ماری ہوں گے۔ حضرت انس کھڑے ہو گئے کہ اے بدبخت ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا یزید نہ مرا؟ کیا یزید نہ مرا؟ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کمرے میں رونے کی آواز آئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں جب گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا جس نواسے کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اسے شہید کر دے گی، اور مجھے وہ کربلا کی مٹی دکھائی جس پر حسین کا خون گرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔